السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، مختصر حمد و ثنا کے بعد سورۃ المطففین کی آیت نمبر 22 سے 26 تک آیات کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ نیکیاں کرنے والے لوگ جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، تختوں کے اوپر بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ ان کے چہرے کو دیکھیں گے تو جنت کی نعمتوں کی رونق ان کے چہروں سے نظر آئے گی۔ انہیں مہر لگی ہوئی شراب پلائی جائے گی، اس کو کستوری کی مہر لگی ہوگی۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں تمہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ انسان عمومی طور پہ دنیا کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن ہوتا ہے کہ میں اس سے نمبر زیادہ لے لوں، اس کے پاس اتنا کاروبار ہے، میرے پاس یہ زیادہ ہو جانا چاہیے۔ ہر چیز کے اندر، ہر جگہ پہ یہی چیز ایک نظر آتی ہے کہ ہر بندہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ جتنا کچھ اس کے پاس موجود ہے اس سے زیادہ کرنا چاہتا ہے کہ یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے۔ مکان ایک ہے 2 ہو جائیں، دکان ایک ہے 2 ہو جائیں، گاڑی ایک ہے اس سے لیٹسٹ ماڈل کی آ جائے۔ یہ ساری چیزیں بندہ سوچتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی باتیں کہ جنت کی نعمتیں، جنت میں تم نعمتوں کے اندر ہوگے، اہل جنت کے چہروں سے رونق کے آثار نمایاں ہوں گے، اور پھر انہیں ایسی شراب جنت کے اندر پلائی جائے گی کہ ایک اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کو سیل بند ہوگی کستوری کے ساتھ، ایک اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب پی کے بندہ فارغ ہوگا تو آخر میں کستوری کی خوشبو آئے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے، جنت ہے، جس کے بارے میں تمہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمانے بڑے قریب قریب ہو جائیں گے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ 1 سال 1 مہینے کی طرح ہو جائے گا، 1 مہینہ 1 ہفتے کی طرح ہو جائے گا، 1 ہفتہ 1 دن کی طرح ہو جائے گا، 1 دن 1 گھنٹے کی طرح ہو جائے گا، اور 1 گھنٹہ یوں گزرے گا جیسے کہ کوئی
ایک شعلہ جلاتا ہے، آگ کا شعلہ جلا ختم ہو گیا، اتنے میں 1 گھنٹہ ختم ہو گیا۔ تو یہ تقارب الزمان، یہ زمانوں کا قریب قریب ہو جانا، جیسے یہ تیزی کے ساتھ زمانہ آگے کا گزر رہا ہے، وقت جیسے تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، ایسے ہمیں نیکیوں کی طرف تیزی کرنی چاہیے۔ ہم نیکیوں کی طرف سستی کرتے ہیں، زمانہ تیزی کے ساتھ بھاگا جا رہا ہے۔ جن کے کوئی عزیز و اقارب، کسی کے والدین فوت ہو گئے نا، ابھی کل کی بات ہوتی ہے، پوچھو کتنے سال ہو گئے، کہتے جی 20 سال ہو گئے، ابھی کل کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو وقت اتنی جلدی سے گزرتا جا رہا ہے جس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں ابھی یہ چند مہینوں کی بات ہے، ادھر قاری صاحب کے پاس بیٹھا، کوئی بات ہوتی نا تو میں کہتا تھا کہ مجھے 8-10 سال ہو گئے یہاں پہ آئے ہوئے۔ پھر میں نے کہنا کہ 8-10 سال ہو گئے آئے ہوئے، تو مجھے قاری صاحب نے کہا کہ ہم 10-15 سال کہنا شروع کر دو۔ تو یہ وقت تو ایسے گزرتا ہے جس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہمارے کتنے پیارے پیارے ہیں ہمارے پاس، یہاں پہ ہمارے اپنے پیارے قریبی دوست جو موجود ہوتے تھے، اب ان کا سال بھول جاتے ہیں کہ کتنے سال ہو گئے ان کو گزرے ہوئے۔ تو یہ دنیا کی دوڑ کے پیچھے چلنے کی بجائے نماز کے لیے جلدی آنا چاہیے، نیکیوں کے لیے جلدی آنا چاہیے۔ جب دنیا کا کوئی کام ہوتا ہے اس کے لیے ہم فوراً تیار ہو جاتے ہیں، جب کوئی دین کا کام ہوتا ہے اس کے بارے میں پھر سوچی پہ جانے، پھر مولوی صاحب نے کہنا دعا کرے کرو جی، پڑھنی شروع کر دینی ہے جی۔ بھئی جب تم نے کھانا کھانا ہوتا ہے، کہیں اپنی محفل پہ جانا ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پہ جانا ہے، تیرا پروگرام فوراً بن جاتا ہے، نماز کا پروگرام نہیں بنتا۔ کوئی نہیں جی، فارغ ہو جانا ہے بس، بچوں کی شادی سے فارغ ہو کے مسجد پہ بہنا ہے۔ تو یہ کتنے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو روزانہ جن کے جنازے اٹھتے ہیں، کسی نوجوان نے نمازیں شروع کرنی تھی، اس کی نمازیں شروع نہیں ہوئی، وہ قبر میں جا چکا ہے۔ کسی بندے نے اپنی ڈیوٹی سے ریٹائر ہو کے انہیں مسیطیں بہ جانا سی، تسبیح پڑھ لینی سی، اس کا وہ وقت نہیں آیا، وہ پہلے پہنچ چکا ہے۔ کسی بندے نے بچیوں کی شادی سے فارغ ہو کر پھر تسبیح پڑھ لینی سی، مسیطیں بہ جانا سی، اس کا وہ وقت نہیں آیا، اس سے پہلے وہ بندہ قبر میں پہنچ چکا ہے۔ یہ وقت تو بڑی جلدی کے ساتھ گزر رہا ہے، تو ہمیں نیکی کے کاموں میں دیر نہیں کرنی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ کسی بندے کو کوئی گارنٹی نہیں ہے، کسی بندے کو کسی کے پاس ریٹن نہیں ہے کہ اتنی عمر تمہاری ہوگی تو پھر تمہاری وفات ہونی ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ بچے بھی جا رہے ہیں، نوجوان بھی جا رہے ہیں، جن کو بیماریاں ہیں وہ بھی جا رہے ہیں، جن کو کوئی بھی بیماری نہیں ہے وہ بھی جا رہے ہیں، اچانک سنتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 615 میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ اذان کہنے کا کتنا ثواب ہوتا ہے اور پہلی صف میں آنے کا کتنا ثواب ہوتا ہے، تو یہ قرآن اندازی کرتے کہ میں نے اذان کہنی ہے، قرآن اندازی کر کے پہلی صف کے اندر آ کے بیٹھتے۔ تو یہاں پہ ایک میں بات یہ بھی گزارش کر دوں کہ جو پہلے آ جاتے ہیں وہ پہلی صف میں آیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم صفیں ایسے نہیں بناتے جیسے فرشتے اپنے اللہ کے ہاں صفیں بناتے ہیں؟ تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور فرشتے اللہ کے ہاں صفیں کیسے بناتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے پہلی صف میں آتے ہیں، پھر دوسری، پھر تیسری پوری کرتے ہیں۔ تو جو پہلی صف کا ثواب ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 615 کے اندر اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ پہلی صف کے اندر کتنا ثواب ہوتا ہے تو ہر بندہ آگے آنے کی کوشش کرے، ہر بندہ چاہے کہ پہلی صف کے اندر میں نے بیٹھنا ہے، پھر قرآن اندازی ہو کس کا نام نکلتا ہے۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّحْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ مسجد میں جلدی آنے کا کتنا ثواب ہے تو پھر ایک دوسرے سے بھاگ کے آگے آیا کریں۔ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ خطبہ اتنے بڑے شروع ہونا ہے، چلو 1:45 چلیں گے، وضو کر کے سنتا پڑھیں گے، ناری نماز دا وقت ہو جانا ہے۔ تو یہ جس نے ٹائمنگ اپنی اس طرح کی مقرر کی ہوئی ہے کہ اینڈ پہ ہی آنا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ جلدی جلدی آگے آیا کرو۔ جو لوگ پیچھے پیچھے رہنا شروع ہو دیتے ہیں اللہ ان کو پیچھے کر دیتا ہے۔ جو لوگ صفوں سے پیچھے پیچھے رہنا شروع کرتے ہیں پھر اللہ ان کو پیچھے کر دیتا ہے۔
کئی دوست ملتے ہیں، میں کہتا ہوں جی کہ بڑی دیر کے بعد ملاقات ہوئی، کہتا جی اتنے پڑھی سی، اس تو اتنے پڑھی سی، تو جو بندہ دیر سے آئے گا وہ اتنے ہی پڑھے گا پھر۔ تو حضرات، جس بندے کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف کا کتنا ثواب ہے، جلدی آنے کا کتنا ثواب ہے، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ عشاء کی نماز کے اندر کتنا ثواب ہے، فجر کی نماز کے اندر آنے کا کتنا ثواب ہے، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، انہیں رینگتے ہوئے اگر آنا پڑے تو یہ آئیں گے کہ عشاء کی نماز نہیں چھوڑی جا سکتی، فجر کی نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ تو ہمارے اچھے بھلے صحتوں والے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں صرف جو پکا منافق ہوتا تھا، جس کو پتا تھا کیا منافق بندہ وہ نماز کے لیے نہیں آتا تھا، باقی سارے آ جاتے تھے۔ آج پکے مومن جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو نمازوں میں آنا چاہیے، جلدی آنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 118، نبی علیہ السلام نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، جلدی جلدی اعمال کر لیا کرو، فتنے بڑے آتے ہیں، فتنے کو آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو۔ فتنے ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ اندھیری رات ہوتی ہے، اندھیری رات میں جب بندہ سفر کرتا ہے نا، اس کو رستے کا نہیں پتہ چلتا کہ ادھر کو جانا ہے کہ ادھر کو جانا ہے۔ آپ نے بڑا مشاہدہ کیا ہوگا، اندھیری رات میں بندہ آ رہا ہو، اسے پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون آ رہا ہے، جب اندھیری رات ہے پھر کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فتنے بھی اندھیری راتوں کی طرح آئیں گے، بندے کو کچھ نہیں پتہ کرے گا، کچھ نہیں پتہ چلے گا، بندہ فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے جلدی جلدی نیک اعمال کر لو، کوئی پتہ نہیں کون سا فتنہ کس وقت آ جائے، کون سا فتنہ کس وقت آ جائے۔ ابھی پچھلے دنوں مجھے اسلام آباد جانا پڑا، دھند بہت زیادہ پڑی ہوئی تھی، واپسی پہ جس رستے پہ آ رہے تھے یہ دھند پڑتی ہے، آپ لوگوں نے بھی مشاہدہ کیا ہے، گاڑی اکیلے چلاتے ہیں تو کچھ نظر نہیں آتا، گاڑی کے ساتھ گاڑیاں ملا کے چل رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ گاڑی چلتے چلتے سڑک سے ادھر کو اتری ہوئی ہے، کوئی گاڑی کھیتوں میں پہنچی ہوئی ہے۔ تو یہ اندھیری رات ہو، جب رستہ واضح نہ ہو تو پھر اس طرح ہوتا ہے۔ یہ مشاہدہ آپ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فتنے اس طرح کے آئیں گے، بندے کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، اس لیے ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کرتے جاؤ۔ فرمایا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، اتنے زیادہ فتنے ہوں گے، صبح ہوئی تو بندہ مومن تھا، رات ہوئی تو کافر ہو گیا۔ او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یا رات کو سویا تو وہ مومن تھا، صبح جب اٹھے گا فتنہ کوئی ایسا آ چکا ہوگا یہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چھوٹے سے فائدے کی خاطر اپنے دین کو بیچ دے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1142، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یعقد الشیطان علی کافیۃ رأس احدکم اذا هو نام 3 عقد، جب بندہ سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پچھلے حصے میں 3 گرہ لگاتا ہے، کوئی پھونکتا ہے، کچھ پڑتا ہے، اس کے بعد 3 گرہ لگا دیتا ہے۔ یضرب کل عقدۃ علیک لیل طویل فرقد، ہر گرہ کے اوپر کہتا ہے کہ ستا رہ ستا رہ، ابھی تو بڑی لمبی رات ہے، ابھی تو بڑی لمبی رات ہے۔ اس طرح ہو جاتا ہے نا کہ کبھی ابھی اذان ہو رہی ہے تو بھائی کہتا ہوں 5 منٹ اور سو رہی ہے، 5 منٹ اور ستا، جاگتا بھائی جب سورج بھی چڑھ چکا تھا۔ تو دیر نہیں کرنی چاہیے، جو بندہ دیر کرتا ہے پھر گاڑی نکل جاتی ہے، دیر کرتا ہے نماز نکل جاتی ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں، بس ذرا تھوڑی جی آنکھ لا رہی ہے، اینی آنکھ لائی نماز نکل جاتی ہے۔ فرمایا کہ وہ کیونکہ شیطان نے یہ بات سمجھائی ہے، ہر گرہ کے اوپر وہ پھونک مارتا ہے اور کہتا ہے کہ علیک لیل طویل، ابھی تو رات بڑی لمبی ہے، بڑی رات لمبی ہے۔ بندہ دیکھتا ہے گھڑی کے اوپر کہ ابھی تو آدھا گھنٹہ رہتا ہے، اینا پہلوں جا کے کی کرنا ہے، کوئی بات نہیں، 10 منٹ سو جاتے ہیں، جب 10 منٹ سویا پھر ٹائم گزر جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، اگر بندہ جب اٹھتا ہے اس وقت اٹھ کے اللہ کا ذکر کرے تو اس کی 1 گرہ کھل جاتی ہے، اور اس کے بعد فَإِن تَوَضَّعَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، پھر اگر بندہ اٹھنے کے بعد وضو کرتا ہے تو اس کی دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ فَإِن صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ،
اور اگر نماز بھی پڑھ لیتا ہے تو تینوں گرہ کھل جاتی ہیں۔ گویا کہ اللہ کا ذکر الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اٹھنے والی دعا پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کی تینوں گرہ شیطان سے کھل جاتی ہیں، تو فاصبح نشیطا طیب النفس، یہ بندہ چست ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے، یہ طیب النفس ہے، بڑا پاکیزہ بندہ ہو کے، جو بندہ اپنی رات کی نیند، سردیوں کی نیند چھوڑ کے سردی کے اندر مسجد میں آ کے جب وہ فجر کی نماز میں کھڑا ہو جائے گا تو یہ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ یہ طیب النفس ہے، یہ بہت اچھا بندہ ہے، اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانٌ، اگر نہیں اٹھا، سویا رہا، نماز بھی گزر گئی، نماز کا وقت بھی گزر گیا، چودھری صاحب دے اٹھن دا ٹائم ہوئے، جب دفتر جانا ہے، جب دکان پہ جانا ہے، اس وقت اٹھتا ہے تو پھر گرہ پکی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خبیث النفس بندہ ہے۔ آج کسی کو بندہ کہے نا کہ بڑا خبیث ہے، تو بندہ کو سر پاڑ دیتا ہے کہ تو مجھے خبیث کیسے کہتا ہے۔ یاد رکھ لو، جو بندہ نماز کے وقت سویا رہتا ہے شریعت کی نظر میں وہ خبیث ہے، خبیث النفس ہے۔ صحیح بخاری کی اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نماز کے لیے نہیں اٹھا، اصبح خبیث النفس، وہ خبیث النفس ہے، کسلان، وہ بندہ سست ہے۔ تو ہر بندہ سوچے کہ میں طیب النفس ہوں کہ خبیث النفس ہوں۔ اگر طیب النفس ہے تو تجھے فجر کی نماز میں اٹھنا پڑے گا، اگر خبیث النفس ہے تو پھر موجہ کر، کوئی گال نہیں۔ تو یہ چھوٹی سی بات نہیں، جو رحمت للعالمین پیغمبر ہیں وہ اس بندے کے بارے میں کہتے ہیں کہ خبیث النفس بندہ سویا رہتا ہے۔ بندہ اٹھتا ہے، اس کے کپڑے استری ہیں، اپنے بالوں کو دیکھتا ہے، اپنے جوتے کی پالش کو دیکھتا ہے، اور اپنے 3 پیس کو دیکھتا ہے، اپنے لباس کو دیکھتا ہے کہ وٹ وٹتا نہیں پہ، بڑا بن پھب کے جب وہ جا کے کرسی پہ بیٹھتا ہے، دکان پہ بیٹھتا ہے، اگر نماز نہیں پڑھ کے آیا تو شریعت کہتی ہے یہ خبیث النفس ہے۔ جتنا بڑی اپنے بات میں بنا ٹھڑا ہے، جتنا بڑا وہ اپنے آپ میں دیکھے کہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں، جس بندے نے نماز نہیں پڑھی، نماز سے سویا رہا، صحیح بخاری کے اس حدیث کی روح سے وہ بندہ خبیث النفس ہے۔ اس لیے سوچنا چاہیے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2883، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن کہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جو بندہ حج کا ارادہ کرتا ہے اسے چاہیے کہ جلدی کر لے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کبھی پھر بندہ مریض ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی سواری اس کی ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی اور کام پڑ جائے، تو گویا کہ جو نیکی کے کام ہم لیٹ سے لیٹ کرتے جاتے ہیں، کئی بندوں کو کہتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھا کرو، وہ کہتے جی باجی تھوڑے جے کام نے ادھر سے فارغ ہو کے پھر پکی نماز شروع کر دینی، اس کا ایسے ٹائم گزر جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح جو بندہ لیٹ سے لیٹ ہوتا ہے پھر وہ اللہ کی طرف سے بھی پیچھے رہ جاتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 کے اندر اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جنت میں جانے کے لیے، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے جلدی جلدی کر لیا کرو۔ بندہ گناہ پہ لگا ہے، لگا نہ رہے، کسی وقت، کون سا وقت کسی کو پتا ہے کہ کس وقت اس کا آخری وقت آ جائے، گناہ کی زندگی فوری طور پہ توبہ کر لو۔ جو بندہ نمازیں نہیں پڑھتا ابھی سے اللہ سے معافی مانگ لے، یا اللہ 5 وقت کی باجماعت انشاءاللہ شروع کروں گا۔ جو بندہ کسی کا مال دبائے بیٹھا ہے اس کا مال واپس کر دے، جو بندہ شراب پیتا ہے اس سے باز آ جائے، جو بندہ برائیاں کرتا ہے اس سے باز آ جائے۔ کوئی بھی کام ہے معافی مانگنے میں اور اللہ کی جنت حاصل کرنے میں جو اللہ نے متقین کے لیے تیار کی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا، اس میں جلدی کر لو، اس میں دیر نہ کیا کرو۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 89 اللہ فرماتے ہیں وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ حضرت زکریا علیہ السلام، ان کی عمر بہت زیادہ ہوگی، بڑھاپا آ گیا، تو کہتے یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، یا اللہ مجھے اولاد دے دے، انت خیر الوارثین، اللہ تو ہی بہتر وارث دینے والا ہے، تو عطا کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اور دوسری جگہ پہ آتا ہے فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، اللہ نے فرشتہ بھیج دیا، جا کر ان کو بتاؤ کہ اللہ نے تمہاری دعا قبول کر دی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ یا اللہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، کیسے ہوگا؟
वम्राअती आखिर, या अल्लाह मेरी तो बीवी भी बांझ है, मेरी बीवी भी अब औलाद के काबिल नहीं है, ये कैसे होगा। तो कोई चीज़ अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह ने फ़ौरन कबूल कर ली। अल्लाह फरमाते हैं फस्तजबना लहू, हमने उनकी दुआ को कबूल कर लिया। व वहबना लहू यहया, उन्हें हमने यहया बेटा भी दे दिया। व अस्लहना लहू ज़ौजहू, उनकी बीवी जिनके बारे में कहते थे कि वो औलाद के इस वक्त काबिल नहीं है, इतना बुढ़ापा है, हमने उसको भी दुरुस्त कर दिया, सेहतमंद कर दिया। फरमाया कि इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैरात, उसकी वजह यह है हमने उनकी दुआ इसलिए सुनी है कि कानू युसारिऊना फिल खैरात, वो खैरात में नेकी के कामों में जल्दी किया करते थे। तो पता ये चला कि जो बंदा नेकी के कामों में जल्दी करता है, देर नहीं करता, वो बंदा नमाज के इंतज़ार में रहता है। जब अज़ान का वक़्त करीब आता है पहले उठ के आ जाता है, वुज़ू करके सुन्नतें पढ़ता है, फिर नमाज के इंतज़ार में बैठता है। ऐसा बंदा जब किसी मुश्किल में फंसेगा ना, तो फिर अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह कबूल करता है। जो भी अल्लाह से मांगे अल्लाह कबूल करता है। पहले अल्लाह वाले बन के तो दिखाएं। अल्लाह फरमाते हैं कि ज़करिया अलैहिस्सलाम, हमने उनकी बात को इसलिए सुना कि इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैरात, वो नेकी के कामों में ताख़ीर नहीं किया करते थे। व यदऊना रगबन व रहबा, जन्नत का हसूल करने के लिए, जहन्नम से बचते हुए वो अल्लाह के डर की वजह से नेकियां करते थे। व कानू लना खाशिईन, और वो हमसे डरने वाले थे। सही बुखारी की एक हदीस है, हदीस नंबर 1430। हज़रत उक़बा इब्न हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि सल्ला बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-अस्रा फ़अस्रा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने असर की नमाज़ पढ़ाई और जल्दी जल्दी घर चले गए। तो सहाबा किराम ने देखा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जल्दी जल्दी चले गए हैं, क्या बात बनी है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके बाद जब वापस आए तो सहाबा कहते हैं कि हमने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असर की नमाज के बाद जल्दी जल्दी घर जाने का और फिर वहाँ से जल्दी जल्दी जब वापस भी आ गए तो हम बड़े परेशान हुए कि बात क्या है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुन्तु खल्लफ़्तु फिल बैत तिब्रम मिन सदाक़ाति, सदक़े का एक सोने का थोड़ा सा टुकड़ा मेरे घर में पड़ा हुआ था। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने इस बात को पसंद नहीं किया कि वो सदका किसी हकदार तक पहुंचने से पहले पहले आज की रात हो जाए। मैं गया और मैंने फ़ौरन ही उसको तकसीम कर दिया। तो जो अल्लाह ने कोई चीज़ दी है उसको देर नहीं करनी चाहिए। सुनन नबी दाऊद के अंदर एक रिवायत है, हदीस नंबर 1091, और ये सही हदीस है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं लम्मस्तवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल जुमआती काला इजलिसू, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुमा पढ़ाने लगे, लोग खड़े हुए थे, आपने फरमाया कि बैठ जाओ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद के दरवाजे में थे, वहीं बैठ गए। अब गुंजाइश तो थी ना कि आगे आके बैठ जाते, उन्होंने इतनी भी ताख़ीर नहीं की। उधर नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म आया, हालांकि आपने फरमाया तो जो मस्जिद के अंदर थे उन सहाबा किराम को कहा था कि अभी जुमा शुरू होने वाला है, तुम बैठ जाओ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वहाँ सुना, उधर ही बैठ गए। और हम कितनी मरतबा सुनते हैं कि हैया अलस सलाह, नमाज के लिए आओ, असी नहीं आउंदे। हैया अलल फलाह, जिसने फलाह पानी है वो आ जाओ, असी नहीं आउंदे। ना नमाज की फ़िक्र है, ना रोज़े की फ़िक्र है, ना फलाह की फ़िक्र है। तो सहाबा किराम जल्दी जल्दी कर लेते थे। नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म हुआ फ़ौरन ही मान लिया, नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म हुआ फ़ौरन ही मान लिया, और हम उसमें ताख़ीर करते जाते हैं। हमारे ज़हन में यही होता है कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसके बाद हमने क्या करना है, फ़ारिग होकर नमाज़ ही पढ़नी है। सहाबा किराम कितनी नबी अलैहिस्सलाम की बात को तस्लीम किया करते थे, फ़ौरन अमल कर लेते। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़रआहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो मस्जिद के दरवाजे में ही बैठ गए हैं। फ़क़ाला तआला या अब्दुल्लाह इब्न मसूद, तो नबी अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दे के बुला लिया कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद ज़रा आगे आ जाओ। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद के दरवाजे में पीछे ही बैठ गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी बात, आपका जो हुक्म है, कहीं उसकी हुक्म अधूरी ना हो जाए, ये सहाबा किराम का ईमान था। असी बैठे रहने, अजान होती है, कई लोग मस्जिद के करीब, मस्जिद के सामने चारपाइयाँ लगा के, कुर्सियाँ लगा के बैठे होते हैं, अजान होती है,
جماعت کھڑی ہوتی ہے، جماعت گزر جاتی ہے، اتھے بیٹھے تاش کھیڑتے رہن گے، اتھے بیٹھے سگٹا پیندے رہن گے، ادھر ہی بیٹھے دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھ کر آنا گوارا نہیں کرتے۔ تو صحابہ کرام وہ بہت جلدی کیا کرتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام نے جیش العسرہ سے کہا جاتا ہے، غزوہ تبوک بہت مشکل والا سفر تھا، بہت مشکل والی جنگ تھی کہ پیچھے گرمی کا موسم بھی ہے، پھل پکے ہوئے ہیں، فصلیں تیار ہیں، اور ادھر حکم ہو گیا کہ جنگ کے لیے نکلنا ہے اور تبوک والی جنگ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے بھی ہمیں ضرورت ہے، جس کے پاس کچھ ہے جنگ کی تیاری کے لیے سامان دے دو۔ یہ وہ جنگ کی تیاری ہے جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گھر کا آدھا سامان لے کے فوراً پیش کر دیتے ہیں۔ اور پھر وہ مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے گھر کا پورا سامان لے کے آ گئے۔ اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق تو اپنے گھر کا پورا سامان لے آئے ہیں، کہتے ہیں کہ میں آئندہ کبھی بھی ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ مجھ سے آگے رہیں گے۔ اس وقت اسی جنگ کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو اس جنگ کے لیے سامان پیش کرے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ، تجارت کا قافلہ، جس میں 100 اونٹ تھے، خالی اونٹ نہیں، لدے ہوئے پورے کا پورا سامان۔ کہتے ہیں کہ حضور یہ 100 کا 100 اونٹ سارا اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ ابھی نبی علیہ السلام کی وہ بات ختم نہیں ہوئی، ابھی جتنی ضرورت تھی وہ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ ابھی اور ضرورت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور 100 اونٹ اس کے ساز و سامان کے ساتھ اور پیش کرتا ہوں، وہ بھی دے دیا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ضرورت ابھی اور زیادہ ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور 100 بھی گیا، دوسرا 100 بھی گیا، تیسرا 100 بھی دیتا ہوں، 300 اونٹ، خالی اونٹ نہیں، پورے سامان کے ساتھ بھرے ہوئے، لدے ہوئے، اس میں سے ایک چھوٹی سی چیز بھی واپس نہیں لی۔ فرمایا کہ یہ سارے کے سارے لدے ہوئے تجارت کے اونٹ، یہ سارے کے سارے اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہوں۔ اور جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3701 حسن درجے کی حدیث ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہی 1000 دینار لے کے نبی علیہ السلام کے پاس آگے، وہ بھی لا کے پیش کر دیا۔ 300 اونٹ بھی سامان بھرا اور پھر 1000 دینار بھی دے دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين۔ نبی علیہ السلام نے 2 دفعہ فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کوئی عمل بھی نہ کرے، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام اتنی جلدی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیاں ہمیں بھی جلدی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکیوں کے اندر ہم سوچتے رہتے ہیں پھر شیطان کا داؤ لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جلدی عمل کی توفیق عطا فرمایا کرے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3158 نبی علیہ السلام نے حضرت ابو عبیدہ کو یمن بھیجا کہ وہاں سے عشر زکوٰۃ کا مال لے کے آئیں۔ وہ رات کو پہنچے اور فجر ہونے کے قریب تھی، تو جب فجر کی نماز ہوئی تو انصاری صحابہ بہت زیادہ مسجد بھری ہوئی، نبی علیہ السلام کے قریب آگے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام مسکرا دیا، آپ نے فرمایا کہ لگتا ہے تمہیں ابو عبیدہ کا پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ بحرین سے مال لے کے آ گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، جو چیز تم لینے آئے ہو اس کے لیے بھی خوشخبری ہے تمہیں، وہ بھی تمہیں مل جائے گی، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ فَوَاللَّهِ لَلْفَقْرَ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ، اللہ کی قسم مجھے اس بات کا بالکل ڈر نہیں ہے کہ تم پہ فقر آ جائے گا، تم پہ غربت آ جائے گی۔ مجھے خطرہ کس بات کا ہے؟ وَلَكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ
علی من کان قبلکم، مجھے تو ڈر اس بات سے آتا ہے جیسے پہلے لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوتے تھے، ایسے تمہارے پاس بھی پیسے ہو جائیں گے، دنیا تمہارے لیے بھی بڑی ہو جائے گی، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، پھر تم دنیا کی دوڑ میں آگے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے جاؤ گے، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، پھر ایسے نہ ہو، مجھے تو ڈر یہ لگتا ہے کہ یہ دنیا کے پیچھے بھاگنا جیسے ان لوگوں کو دنیا کے مال نے ہلاک کر دیا، کہیں تمہیں ہلاک نہ کر دے۔ تو پتہ یہاں سے یہ چلا کہ دین کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، لوگوں کو چاہیے کہ دین کے کاموں میں جلدی کیا کریں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ اور دنیا کے داری کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خطرہ یہ ہے کہ جب دنیا کے پیچھے تمہاری دوڑ لگ گئی تو پھر تم کہیں ہلاکت کی طرف نہ چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و برکات سے نوازے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی کر دے، اللہ تعالیٰ آخرت بھی اچھی کر دے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، واذل الشرک والمشرکین، واذل الکفر والکافرین، واذل البدعۃ والمبتدعین، اللہم دمر دیارہم وخرب بنیانہم، وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ تعادلوا عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔